یہ ایام جو شروع ہو رہے ہیں ذی الحج، یعنی یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک ہمارے پاس وہ ایام ہوتے ہیں عید سے پہلے کے، اس کے بعد عید ہے اور ایام تشریق ہے۔ یہ جتنے بھی ایام ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ انتہائی محبوب دن آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ رمضان کو تو پھر بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ذی الحج کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی ہے، جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں جی؟ ذی الحج کی۔ مفسر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان ایام سے مراد یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ابتدائی عشرہ ذو الحجہ ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ دنیا کے سب دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں جنگیں نہیں ہونی چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری امت آج بھول گئی ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں اور ان میں کیا نہیں کرنا۔ کون کون سے ہیں؟ 3 اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، جھگڑا ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اتنے ایام ہیں 12 مہینوں میں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام میں سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے افضل۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، سمجھ آ گئی؟ جتنے بھی ایام ہیں سارا سال آپ اللہ کا ذکر کریں نا تو اس کی برابری نہیں کر سکتا جو ان 10 دنوں میں آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، جو عمل آپ ان 10 دنوں میں کرتے ہیں کوئی اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو سارا سال آپ کرتے رہیں۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں؟ قالا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، نہیں جہاد بھی نہیں، الا رجلا خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، سوائے وہ بندہ جو جان لے کے گیا، مال لے کر گیا اور دونوں لٹا آیا، شہید ہو گیا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے سارا سال آپ وہ کرتے رہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ 10 دن جو آ رہے ہیں ان کو آپ نے کھونا نہیں ہے، نیک اعمال کثرت سے کرنے ہیں۔ اور سب سے بڑا عمل جو ان ایام میں آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، ذکر کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ ان ایام میں سب سے پہلا کام وہ یہ کہ ایک چیک لسٹ بنائیں اپنی کہ ان 10 دنوں میں میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ڈائری نہیں لکھتے یا کوئی سوچ نہیں بناتے کہ کل میں نے کیا کرنا۔ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں اگر ہم پلاننگ نہیں کرتے۔ آپ پلان کرتے ہیں، آپ کام کر لیتے ہیں۔ ان 10 ایام میں نمازیں مکمل پڑھنی ہے، پہلا کام۔ نمازوں کی ترتیب بنائیے، چاہے تو اس کا چارٹ بنا لیجیے، ٹھیک ہے؟ فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اشراق ضرور پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن مجید پڑھیے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر روزانہ آپ 3 پارے پڑھتے ہیں تو 10 دن آپ ایک قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ کثرت سے ذکر کرنا ہے، تکبیرات بلند آواز سے گھر میں پڑھنی، لگا بھی سکتے ہیں۔ تحلیل پڑھیے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کرنا ہے۔ باتیں ذرا کم کرنی ہے۔ ان 10 ایام میں آپ کوشش کیجیے آپ کہیں نہ جائیں، نہ ہی ذرا کوئی آئے، کیونکہ جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں ہم باتیں کرتے ہیں۔ فون بھی ذرا کم کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا سال آئے یا تو زندگی نہ ہو، اور اگر اللہ زندگی دے تو سعادت سے محروم ہو جائے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔
پھر اسی طرح روزے رکھنے چاہیے ان ایام میں، اور ان دنوں میں عرفہ کے دن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں کوئی رات معروف ہو جائے نا کہ جہنم سے آزادی ملے گی تو لوگ دوڑتے ہیں، واللہ عالم کہ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں کیوں اہمیت کو محسوس نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے آج یہاں پر میرے لیے آئے ہیں، اور پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کو مل جائے گا۔ اس لیے اس دن کثرت سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے، اور اس دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ان ایام میں آپ مسلسل روزے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی 9 دن روزے بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ عبادات کی ایک لسٹ بنائیں، زیادہ سے زیادہ کریں، نیک اعمال میں خوب محنت کریں۔ سنن دارمی میں آتا ہے سیدنا سعید بن جبیر جب یہ دن داخل ہوتے یعنی شروع ہوتے، پھر وہ کیا کرتے، اجتہاداً شدید محنت کرتے یہاں تک کہ ان کی طاقت ختم ہو جاتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بس ہو گئی، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا، اتنی عبادات کرتے۔ تو ان 10 ایام میں اپنا کوئی شیڈول بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا، عبادات اچھی کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے۔ اور اگلی بات یہ گناہوں سے بچنا ہے۔ عبادات اس وقت ہوتی ہے جب ہم گناہ چھوڑتے ہیں، ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھنا ہے، ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، گانے بھی سننے ہیں، جھوٹ بھی بولنا ہے، غیبتیں بھی کرنی ہیں، تو فائدہ تو نہ ہوا۔ نیکی کی لذت اس وقت آتی ہے جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جب یہ مہینے آ جائیں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، گناہ نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے گھروں میں برائے مہربانی یہ ٹی وی موبائل بند کر دیجیے، جس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ جھوٹ بند، غیبتیں ختم، دوسروں کی جاسوسی ٹو ختم، بلکہ قربانی آ رہی ہے یہی جاسوسی ہوتی ہے، کس نے کیا لیا کتنے کا لیا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پہلا کام خوب عبادات کرنا، دوسرا گناہوں سے بچنا ہے، تیسرا تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، لہذا کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کیجیے، اللہ اکبر، تحلیل پکاریے لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو تکبیرات کثرت سے بلند کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں، وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ جو تکبیر ہم نے اس وقت لگائی تھی بڑی ہی آسان ہے، اور آپ اس کو یاد کیجئے، اپنے گھروں میں لگائیے بھی اور اونچی آواز سے پڑھیے بھی۔ روزوں کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پہ عرفہ کا روزہ، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھے گا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اس کے پچھلے سال کے گناہ، آئندہ سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم
تسع ذی الحجہ، ذو الحجہ کے 9 روزے، ابتدائی 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ تو اگر آپ رکھ سکتے ہیں 9 رکھ لیں، سوموار اور جمعرات کا اس کے اندر رکھ لیں، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں رکھ سکتی تو عرفہ کا روزہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ قربانی کی جاتی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اپنی لسٹ بنائیے گا، میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے، مسند احمد میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، آپ کو پتہ ہے تورات لینے کے لیے 1 مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید ٹھہرا لیا اپنے پاس، ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 40۔ وہ جو مزید 10 دن تھے نا، وہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ یہ ان کے فضائل ہیں۔ تو یہ ایام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، عبادات کیجیے اور گناہوں سے بچیے۔ امام ابن حجر العسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں یہ ایام انتہائی فضیلت والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام بڑی عبادات ان دنوں کے اندر رکھی، روزے، قربانی، حج اور ذکر کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں کثرت سے صدقہ بھی کرنا چاہیے اور یہ دن ضائع نہ کیجیے گا، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔